सलाजीत का बेसिकली प्योर होना, साफ़ होना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा प्योर होगी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए इसका इस्तेमाल सेफ़ है। अगर आपका बॉडी एक्टिव रहेगी तो ये आपके जिस्म के साथ हज़म होगी और आपको इसके फ़वाइद हासिल होंगे। ये साल के 12 महीने इस्तेमाल की जा सकती है, किसी भी मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है, किसी भी एज में। लैब टेस्टेड सलाजीत ही एक ऐसी सलाजीत होती है जिसके अंदर आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ ये वाकई इस्तेमाल के काबिल है। वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाह ताला ने इसको अर्ज़ के ऊपर बेशबहा कीमती नबातात और जवाहरात पैदा किए हैं जिनका इस्तेमाल बनी नौ इंसान के लिए नहायत करामद और मुफीद है। इन्हीं नबातात और जवाहरात में से एक अनमोल जौहर सलाजीत है जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। मसलन मर्दाना कमज़ोरी, जरियान, एहतलाम, लिकोरिया और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सलाजीत क्या है, कहाँ से हासिल की जाती है, इसको बनाने का तरीका क्या है और ये किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है, इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हम आए हैं बिन ज़मान सलाजीत के CEO हाफिज़ मोहम्मद इशफाक साहब के पास। मैं और मेरे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि सलाजीत क्या है। सलाजीत बुनियादी तौर पे मल्टी मिनरल है, मल्टी विटामिन है। इसमें 84 प्लस मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी मल्टी मिनरल से ज़्यादा हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक मल्टी मिनरल जो कि मुख्तलिफ केमिकल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं उनमें भी इतने मिनरल नहीं पाए जाते और ये अल्लाह की तरफ से पाया जाता है और इसको साफ़ करके लोगों के लिए पेश कर दिया जाता है। हाफिज़ साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सलाजीत कहाँ से हासिल की जाती है। सलाजीत बुनियादी तौर पे दूर दराज पहाड़ों पे पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ से अगर चले जाएं कागान नारान से आगे तो पहाड़ों के ऊपर दरख्त नहीं उगते क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चले जाते हैं गिलगित वाली साइड पे तो वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर आपको चटियन वो पत्थर नज़र आएंगे जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा रेड कलर के पहाड़ होंगे। उन पहाड़ों पे ये सावन का जिस तरह महीना है, इन दिनों में गीले दिनों में 1-2 इंच के पौधे उगते हैं जिनको मोसिस कहा जाता है। वही मोसिस उधर जब उनके ऊपर बर्फ़बारी होती है तो वो नीचे दब जाती हैं और उनकी एक लेयर बन जाती है गल सड़ के। ये लेयर जब कई सालों तक इकट्ठी होती रहती हैं तो ये सलाजीत है और वो मोटी तय जो है उसको निकाला जाता है, उसके साथ पत्थर भी निकलता है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जी हम गिलगित के पहाड़ों से ये स्कर्दू के पास एरियाज़ हैं वहाँ पर निकलती है। और इसके अलावा ये दुनिया में कई इलाकों में जैसे रशिया में, नेपाल में और चिली में पाई जाती है, अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। तो सलाजीत मुख्तलिफ़ इलाकों की जो है उसके मुख्तलिफ़ असरात हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। सलाजीत को किन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। सलाजीत जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ताकत के लिए इस्तेमाल होती है और इसके बारे में एक मशहूर है कि जी बूढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए पहलवान हो जाए। तो ये ज़हनी तनाव के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, कब्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लिकोरिया और जरियान में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी चंद एक सीधा जो बीमारियां हैं जो मैंने आपको गिनवा दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है और सलाजीत को इस्तेमाल करवाया जा रहा है। मर्दाना कमज़ोरी का आपने जिक्र किया, जबकि मैंने ये सुना हुआ है कि ये 40 साल से अबव जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सलाजीत आप 4 साल के बच्चे को भी खिला सकते हैं, 40 साल तो बहुत दूर की बात है। सलाजीत का बेसिकली प्योर होना, साफ़ होना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा प्योर होगी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए इसका इस्तेमाल सेफ़ है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक मिथ बनाई गई है कि जी 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस्तेमाल करें या आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये साल के 12 महीने इस्तेमाल की जा सकती है, किसी भी मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है, किसी भी एज में। और बल्कि 4 साल से जो 10 साल के अक्सर बच्चे होते हैं वो बात नहीं कर सकते, लुकनत का मसला होता है उन्हें। तो लुकनत के लिए इसका बड़ा फ़ायदा है। 100 मिलीग्राम सलाजीत अगर बच्चों को सुबह नाश्ते के बाद आधा कप पानी, चाय, कहवा या दूध किसी भी चीज़ में मिक्स करके दी जाए तो कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद उनकी लुकनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक टोटका है जो कि हमारे एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। प्योरिटी की आपने बात की है, हम लोग कहाँ तक यकीन कर सकते हैं कि बिन ज़मान के पास खालिस सलाजीत है? देखिए, बिन ज़मान या बिन ज़मान के अलावा कोई भी खालिस सलाजीत बना सकता है। ये कोई ऐसी इतनी भी मुश्किल बात नहीं है। मेहनत ज़रूर होती है, वो किसी भी काम में होती है। बिन ज़मान सलाजीत में आपको 5 चीज़ों की गारंटी देते हैं। वो ये होती है कि एक तो पाकिस्तानी सलाजीत है, दूसरा ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और तीसरा ये होता है कि हैंडमेड है, सन ड्राइड है और लैब टेस्टेड है। तो लैब टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बाद आपको थर्ड पार्टी एक एश्योरेंस मिल जाती है
کہ ہاں یہ واقعی پراپر صاف کی گئی ہے اور پراپر اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے صفائی کا کہ 11 لیئرز آف فلٹریشن یوز کی جاتی ہیں کہ 11 بار اس کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے. عام پانی ہوتا ہے لیکن صاف پانی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صاف پانی سے اس کو صاف کر کے یہ پتھر کے ساتھ حل ہوئی ہوتی ہے, پانی میں محلول بن جاتا ہے, اس کا پتھر علیحدہ ہو جاتا ہے, تو پتھر نکال لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو سورج میں خشک کیا جاتا ہے, اور کئی لوگ اس کو آگ پہ خشک کرتے ہیں. 2 قسم کی ہوتی ہے پھر یہ بائی میتھڈ اس کو 2 قسم کی آپ سلاجید کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ ایک اگنی تاپی اور ایک آفتابی سلاجید. آفتابی وہ ہوگی جو سورج پہ خشک کی گئی ہوگی. صفائی کا میتھڈ وہی 11 لیئرز آف فلٹریشن, پانی کی جو ہے نا وہ 11 دفعہ اس کو 11 دفعہ صاف کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو سورج پہ بھی خشک کر سکتے ہیں اور آگ پہ بھی, اور 2 مختلف طرح کی سلاجید بن جاتی ہے. آپ نے ذکر کیا 2 قسم کی سلاجید ہاں کا, جی. ابھی بن زمان کون سی قسم کی سلاجید پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو؟ بن زمان جو ہے وہ بیسیکلی صرف سن ڈرائڈ سلاجید پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ آلریڈی اگر آپ دھوپ میں کیا اگر آگ پہ بھی خشک کریں تو ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, ٹھیک ہے وہ ٹائم فریم کم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ منرلز جو ہیں وہ ڈراپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. جب آگ پہ اس کا اگر ٹمپریچر پراپر نہیں سیٹ کیا جاتا تو اس میں اس کے منرلز کم ہو جاتے ہیں. اب انڈین سلاجید تقریباً آگ پہ تیار کی جاتی ہے, آگ والی سلاجید ہوتی ہے, تو اس میں منرلز کی تعداد پاکستانی سلاجید سے بہت کم آتی ہے. تو یہ ایک فرق ہے جس کی وجہ سے بن زمان جو ہے وہ اپنا ابھی تک ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کرتا ہے اور 84 منرلز اچیو کر لیتا ہے. ہمارے بہت سے دوست جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایکسرسائز کر سکیں, یعنی ان کا میکسیمم ٹائم بیٹھنے میں گزرتا ہے یا اپنے کام میں وہ لوگ مصروف رہتے ہیں. لیکن ان کی جسمانی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں تو اپنے جسم میں بہت زیادہ درد محسوس کرتے ہیں, یا تھوڑا چلنے پھرنے کے بعد ان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. کیا ایسے لوگ بھی سلاجید کا استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے یہ کتنی فائدہ مند؟ ہمارے باہر رہنے والے دوست ہیں ان کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ ان کی بہت سی ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ لوکلز جو ہیں ان سے مختلف ہوتی ہیں, ان کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے. ان کو جسمانی کمزوری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے, بیک پین بہت زیادہ ہوتا ہے, گھٹنوں میں اور ٹانگوں میں درد زیادہ ہوتا ہے. تو درد کے لیے بھی اس کے بہترین فوائد ہیں. طریقہ استعمال اس کا درد کے لیے اور مردانہ کمزوری کے لیے سیم ہوتا ہے. تو صبح ناشتے کے بعد آدھا کپ پانی, چائے, قہوہ یا دودھ کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں, اس میں آپ 1 چمچ سلاجید مکس کر کے پئیں. تو جتنے بھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے, چمچ ہم نے ڈبی کے اندر دیا ہوتا ہے, وہ چمچ 250 ملی گرام کا ہے. تو 250 ملی گرام آپ نے 5 دن تک ایک ٹائم یوز کرنی ہے. 5 دن کے بعد آپ اس کو 2 ٹائم یوز کریں گے, صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانا کھانے کے بعد. بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر یا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے, کوئی وال ڈلا ہوا ہے, کوئی سٹنٹ ڈلا ہوا ہے, وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں. جو یورپین ممالک ہیں ان میں, امریکہ وغیرہ میں, اس کو فیٹک سنڈروم کے لیے یوز کیا جاتا ہے. فیٹک سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کام کرنے سے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھوڑا سا چلنے پھرنے سے بھی آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے سلاجید کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے متعلق آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل جی, ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور ایک ٹوٹکا ہے ہمارے, کئی دوست اس کو یوز کرتے ہیں. ڈائبٹیز کے ساتھ بہت لوور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کنٹرول بھی ہو جاتی ہے. وہ ٹوٹکا یہ ہے, دار چینی اور سلاجید کو آپ شہد کے ساتھ مکس کر کے رات سونے سے پہلے استعمال کریں. انشاءاللہ آپ مارننگ میں جو فاسٹنگ شوگر ہے اور جو ناشتے کے بعد کی ہے وہ آپ چیک کریں. آپ لگاتار اگر 8-10 دن یوز کریں گے تو آپ کو اس میں فرق محسوس ہوگا. ایج آپ نے بولا کہ 4 سال سے اوپر کے لوگ یوز کر سکتے ہیں, کیا 4 سال سے اوپر جتنی بھی ایج ہے سب لوگوں کے لیے طریقہ استعمال ہے کہ طریقہ استعمال چینج ہوتا ہے بیماری کے حساب سے. جس طرح لیکوریا اور جریان, لیکوریا خواتین میں اور جریان مردوں میں, اس کے لیے آپ 1 چمچ سلاجید صبح ناشتے سے پہلے کچے دودھ میں مکس کر کے, یا آپ کچی لسی جس کو بولا جاتا ہے, آدھا کپ دودھ لیں اور آدھا کپ پانی مکس کریں اور اس میں آپ سلاجید کا 1 چمچ یوز کریں, تو انشاءاللہ لیکوریا سے بھی نجات ملے گی اور جریان سے بھی نجات ملے گی. حافظ صاحب, ہمارے ٹین ایج لڑکے بری صحبت کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جو ہیں جی بالکل ان کو یہ پرابلمز آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ایج اگر ان کی 20 سال سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ 2 ٹائم یوز کریں. اگر 20 سال سے کم عمر ہیں وہ, تو وہ پھر سنگل 1 ٹائم یوز کریں گے صبح ناشتے کے بعد. ٹھیک ہے, بہترین یوز اس کا جو ہوتا ہے وہ ناشتے کے بعد ہے. اکثر لوگ اس کو رات کو یوز کرتے ہیں. رات کو یوز کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کا باڈی ایکٹیو رہے گی تو یہ آپ کے جسم کے ساتھ ہضم ہوگی اور آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. جیسا کہ حافظ صاحب آپ نے بتایا کہ یہ مردانہ کمزوری کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے, جی. کیا سلاجید کو بانجھ پن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایک جگہ پر 60 لوگوں کو گروپ بنایا گیا جس کو سلاجید دی گئی, اور 60 لوگوں کو پلیسبو ایلیمنٹس مطلب کہ جو دوسری دوائیاں ہیں وہ دی گئی. لیکن سلاجید کے جو رزلٹ تھے وہ سب سے اچھے تھے. تو
تو سلاجید بانجھپن کے لیے ایک بہت ہی مجرب چیز ہے. اس کو خواتین اور مرد دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اگر خواتین میں بانجھپن کا مسئلہ ہے یا مردوں میں بانجھپن کا مسئلہ ہے, دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی طریقہ استعمال یہی ہے کہ 250 ملی گرام سلاجید صبح ناشتے کے بعد اور 250 گرام شام رات سونے سے پہلے 5 دن تک آپ نے ایک ہی ٹائم پہ استعمال کرنا ہے اس کو, لیکن 3 ماہ تک اس کو لگاتار استعمال کرنا ہے. آپ سلاجید کو استعمال کرنے سے پہلے بھی اس اپنے لیب رپورٹس لے لیجئے اور اس کے بعد بھی لے لیجئے, آپ کو اس کے ریزلٹس بھی نظر آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں فوائد بھی حاصل ہوں گے. ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سارے فوائد اس کے بتا دیے اور مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ نے ڈسکس کر دیے ہیں. ابھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے خالص ہونے کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں سلاجید ہونے کی پہچان جو ہے نا وہ ایک نارملی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اس کا کلر اور سمیل جو ہے وہ اس کو پرومیننٹ کرتا ہے. دوسرا اس کی حیت جس حالت میں یہ پائی جاتی ہے, سب سے بہترین حالت ریزن فارم ہوتی ہے, جو کہ سورج سے اگر آپ خشک کریں تو یہ ریزن فارم میں ہوگی. یہ لیکوڈ یا ہارڈ سالڈ نہیں ہوگی, یہ بالکل رال کی طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک کہتے ہیں کہ جی تار بنتی ہے, تار کوئی نہیں بنتی اس کی. اس کو آپ چیک یہ کر سکتے ہیں کہ دانتوں کے نیچے دبا کر دیکھیں, اگر آپ کو اس کے اندر ریت کے ذرات محسوس ہوتے ہیں تو آپ اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں, کیونکہ وہ پیور نہیں ہے, صفائی اس کی ٹھیک نہیں ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کے اندر مکس کریں, اگر نیچے ذرات بیٹھ جائیں آپ ان ذرات کو مسل کے چیک کریں. اگر تو وہ ذرات آپ کے ہاتھ میں ہارڈ فیل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ریت موجود ہے, وہ استعمال کے قابل نہیں ہے. تیسرا اس کو جلا کے دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو شعلہ پکڑ لے, اگر آپ کسی بھی آگ پہ اس کو جلائیں اور یہ شعلہ پکڑ لے تو اس کا مطلب ہے کہ سلاجید ٹھیک نہیں ہے, مطلب سلاجید اپنی حالت میں نہیں ہے. اس میں کوئی نہ کوئی چیز شعلہ جس نے پکڑا ہے وہ کوئی اور چیز ہے. سلاجید شعلہ نہیں پکڑتی, راکھ بن جاتی ہے اپنی ہی حالت میں. تو سب سے بہتر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیب ٹیسٹڈ سلاجید جو ہے وہ آپ خریدیں. لیب ٹیسٹڈ سلاجید ہی ایک ایسی سلاجید ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن مل جاتی ہے کہ ہاں یہ واقعی استعمال کے قابل ہے, وہ ٹھیک چیز ہے. تو ہمارے ہاں جو سلاجید آپ کو ملے گی وہ بھی انشاءاللہ لیب ٹیسٹڈ ملے گی, اور ہم یہی ریکمینڈ بھی کریں گے کہ لیب ٹیسٹڈ سلاجید جو ہے اسی پہ اعتبار کیا جائے. حافظ صاحب آپ کا میں نے بہت سارا وقت لے لیا ہے, بس میں ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بن زمان سے سلاجید خریدنا چاہیں تو اس کو کون سے پلیٹ فارم سے اور کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں اس کو؟ بیسیکلی ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا وہ چلاس سے ہے, تو آپ چلاس سے خرید سکتے ہیں. ہمارا مانسیرا میں ویئر ہاؤس ہے, وہاں سے خرید سکتے ہیں. لاہور میں ہمارا ایک ویئر ہاؤس ہے, آن لائن جو ڈلیوری کر دیتے ہیں. پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی آپ منگوا سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 034810191880 آپ کو پتہ ہے, وہ اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.binzaman.org, وہاں پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں. آپ ہمارے نمبر پہ کال کر کے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. انڈیا اور اسرائیل کے علاوہ پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پہ سلاجید منگوائی جا سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ڈلیوری چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے, وزن کے حساب سے ہوتے ہیں, وہ اس حساب سے آپ پے کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی چیز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیور ہو جائے گی. بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ, السلام علیکم.